وضو کے تعلق میں ایک اور باتیں ہیں بتانے کا جو ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین، اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور پاؤں میں موزہ پہنے ہوا ہے، اس نے ہاتھ دھویا، پاؤں دھویا، سر دھویا، سر کا مسح کیا، کیا وہ موزہ نکالے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے، اگر اس آدمی نے وضو کے حالت میں موزہ پہنا ہے، شرط یہ ہے اگر بغیر وضو کے پہنا ہے تو نکالا ہوگا۔ اگر موزہ پہننے والے نے بغیر وضو کے موزہ پہنا ہے، مطلب یہ باوضو نہیں تھا، اس حالت میں موزہ پہنا، پھر نماز سے وقت آیا اور وضو کرنا ہے تو اس کو موزہ نکالنا پڑے گا۔ اگر اس آدمی نے جب موزہ پہنا تھا تو باوضو تھا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا ہے، تو ایسا آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ موزہ نہیں نکالے گا اور موزہ کے اوپر مسح کرے گا۔ موزہ پہ مسح کرنا سورۃ حدیث میں ہے، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین والامامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزہ پر اپنے پگڑی پر مسح کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ موزہ پر مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، پگڑی مسح کرنا سنت ہے۔ اس طرح سے میں نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے، موزہ پر مسح کی شرط یہ ہے کہ موزہ بننے سے پہلے کیا ہو؟ باوضو ہو، اور وضو کی حالت میں مسح، وضو کیا ہے، وضو کے بعد موزہ پہنا ہے، اس میں مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ کی حدیث ہے دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر رہے تھے، فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں میرا موزہ چھوڑ دو، میرا موزہ مت نکالو، کیونکہ میں نے اس وقت پہنا تھا، میرے باوجود تھا، وضو کے حالت میں نے موزہ پہنا تھا، اس لیے مجھے چھوڑ دو، میرا موزہ مت نکالو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے وضو کے حالت میں موزہ پہنا تھا، مت نکالو، اسے مسح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ مسح کیا۔ اس بار اٹھتا ہے کہ مسح کی مدت کیا ہے؟ ہم موزہ پہ مسح کرتے ہیں، اس کی مدت کیا ہے؟ کتنے دن مسح کریں گے؟ اگر کسی آدمی نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو اب وہ موزہ پہ کتنا دن مسح کرے گا؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوم ولیلۃ للمقیم، رواہ مسلم۔ تو سبھی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مدت رکھی ہے، یعنی جو مسافر ہے اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک موزہ مسح کر سکتا ہے، 3 دن 3 رات تک موزہ پر مسح کر سکتا ہے، نکالے ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے وہ سوئے، کھانا جائے یا پیشاب کرے، جو بھی کرتا ہے اس کے بعد وضو کرتا ہے تو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 3 دن 3 رات تک موزہ پر مسح کرتا رہے گا، اس کی جائز ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک موزہ مسح کرنا جائز و مشروع ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گھر پہ ہے، مقیم ہے، گھر میں جہاں بھی رہتا ہے، اگر وہ دلی میں رہتا ہے وہیں مسا ہوا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، تو اس کے لیے لازم آتا ہے کہ یومن ولیلۃ، ایسے آدمی کے لیے 1 دن 1 رات مسا کرنا جائز ہے۔ مقیم کے لیے جب اس نے وضو کے حالت موزہ پہنا ہے تو 1 دن 1 رات تک موزہ پر مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ نکالے گا، پھر جو ہے وضو کرے گا، پھر پہنے گا، تو پھر 1 رات مسح کرے گا، لیکن ایک ہی ایک بار پہننے کے بعد صرف ایک ہی بار 1 دن 1 رات مسح کرے گا۔ تو سمجھ آیا؟ معلوم سمجھیے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک وہ 3 دن جو ہے موزہ پر مسح کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ جنبی ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، تو ناپاکی کے بعد اس کو موزہ نکالنا پڑے گا، ناپاک ہونے کے بعد موزہ نکالنا پڑے گا۔ اگر ناپاک نہیں ہوا ہے، پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا ہے، یا ہوا خارج ہوئی ہے، یا پھر سو گیا ہے، جو ناقض وضو کرتا ہے، ایسا عمل ہوا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے موزہ نکالنا ضروری نہیں ہے اور اسی منہ پر مسح کرے گا۔ لیکن اگر جنبی ہو گیا ہے، اس لیے موزہ نکالنا ضروری ہوگا اور وضو کرنا ہوگا۔
تو یہ تھا موضوع کے مسائل، موضوع پہ مسا کرنے مسائل بتائے گئے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اور بتا دیں آپ کو کہ وضو کرنا بہت ہی عمدہ عمل ہے. اللہ کی باتیں ہیں، جب کوئی وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، اپنا آنکھ کو اپنا منہ دھوتا ہے، تو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھ سے اور اس کے جو ہے منہ کی سے گناہ جھٹ جاتے ہیں. جب وضو کرتا ہے تو آنکھ سے اور اس کے منہ سے گناہ جھٹ جاتا ہے. جب ہاتھ دھوتا ہے تو جو کام گناہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے تو گناہ جھٹ جاتا ہے. جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ کیا تھا پاؤں گناہ جھٹ جاتا ہے. معلوم ہے وضو کرنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا عمدہ عمل ہے. ساتھ میں اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ نے باتیں ہیں جس نے وضو کیا 2 رکعت نماز پر جنت واجب ہو گئی. جس نے 2 رکعت نماز پڑھا اور وضو کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف ڈھل رہے تھے، اب جنت کا دم دیکھا تھا. اب جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی تھی، حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی تھی. حضرت وہاں سے واپس آئے تھے، پوچھا تھا اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیرے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا ہے. اللہ تم زندہ ہو، نبی میں چل رہے تھے کہ چلنے کی آواز میں جنت میں سنا، تو کون سا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب عمل ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال نے کہا تھا حضور میں تو کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اتنا کرتا ہوں میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اتنا اللہ چاہتا ہے نماز پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا میں دن میں وضو کروں، رات میں کروں، جب بھی وضو کرتا وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت اللہ تب بھی کرتا میں نماز پڑھتا ہوں. معلوم ہوا کہ بلال کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو رہا ہے، بلال کے چلنے کی آواز کو اب جنت سن رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا کتنا اچھا کتنا عمدہ عمل ہے. تو یہ تھے وضو کا طریقہ. ایک بات اور یہاں رہ گئی تھی، ایک بات اور یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا ہاتھ زخم آ گیا ہے، ہاتھ میں زخم آ گیا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو کیا وہ وضو کر کے پٹی کو کھولے گا؟ کیا پٹی کھولے گا؟ نہیں، وہ پٹی نہیں کھولے گا، بلکہ جہاں پٹی ہے پٹی پر ہی جو اپنے ہاتھ کو بلکہ پٹی کے ارد گرد جتنے بھی جو کھلے ہوئے ہیں اس کو دھوئے گا، اور جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پہ بس ہاتھ پھیر لے گا، اس کا وضو ہو جائے گا. ایک بات اور یہاں پہ ہے. اچھا مسح کی بات ہوئی، مسح کہاں کیا جائے گا؟ موزہ مسح کہاں، اوپر یا نیچے؟ موزہ پر جو مسح کیا جائے گا وہ مسح کہاں ہوگا؟ وہ مسح نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا؟ مسح پر موزہ نیچے اوپر ہوگا؟ نیچے ہوگا. اچھا نہیں، کہاں ہوگا جی؟ اوپر کیسے ہوگا؟ ہم جانتے ہیں گندگی نیچے لگتی ہے، کہاں مسح کیا جائے گا؟ تو موزہ پر مسح جو ہوگا اوپر ہوگا. اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کانت دین بالرائے، اگر دین عقل سے ہوتی، عقل سے چلتا، اگر دین میں عقل ہوتا، رائے ہوتا تو مسح نیچے کیا جاتا، موزہ کے نیچے مسح کیا جاتا. لیکن سنت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا، اوپر کرتے ہیں. اگر عقل دین میں عقل ہوتا، دین میں رائے ہوتی تو مسح کیا ہوتا؟ نیچے ہوتا ہے. لیکن نہیں، مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کیا ہے، جب مسح اوپر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے دین میں رائے کا دخل نہیں ہے. دین میں کہا دین میں جو ثابت ہے وہی کرنا ہے. دین میں عقل کا دخل ہے. عقل ہماری عقل کیا کہتی ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم آج عقل کیا سوچتی ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا اس کی ویلیو ہے، نبی نے کیا کہا اس کی ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کیا ہے، جب مسح اوپر کیا جائے گا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہو، لیکن ہماری عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دین میں عقل نہیں، دین میں کیا ہے؟ نقل ہے. دین میں کیا ہے؟ نقل ہے. قرآن حدیث کی بات کو نقل کرنا، عمل کرنا ہے، یہ ہے. تو ایک بات یہ بھی تھی. اچھا